السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق کے اندر جس بات کو ہم نے بخوبی سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کی، وہ یقیناً یہی تھی کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کلام الہیہ ہے، اور اس کے اولین حقوق میں سے یہ حق ہے کہ یقرؤونہ کما انزل، کہ اس کو ویسے ہی پڑھا جائے کہ جیسے کہ جس طرح کہ اس کو نازل کیا گیا ہے، یعنی ترتیل اور تنزیل کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو ترتیل اور تنزیل کے لیے ضروری ہے کہ تجوید کے اصول و ضوابط کو سمجھا جائے اور تجوید کے اصول و ضوابط کو سیکھا جائے۔ تو آج کے درس میں تجوید کے اصول و ضوابط کو سمجھنے سے قبل علم تجوید کا مختصر تعارف آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید کے اولین حق میں سے ہے تجوید کے اصول و ضوابط کو سیکھنا۔ تو تجوید کے اصول و ضوابط سے قبل علم تجوید، اس کا تعارف بھی ایک بنیادی اور اہم چیز ہے۔ تو علم تجوید کے اندر، تعارف کے اندر 7 چیزوں کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ نمبر 1، علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ نمبر 2، علم تجوید کا موضوع، کہ اس تجوید کے علم کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ نمبر 3، غرض و غایت، علم تجوید پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 4، علم تجوید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نمبر 5، علم تجوید کا حکم۔ نمبر 6، علم تجوید کے واضح اول کون ہیں اور موجد اول کون ہیں؟ نمبر 7، علم تجوید کے ارکان کیا ہیں؟ عموماً یہ چیزیں تجوید کی کتب کے اندر ذکر کی جاتی ہیں۔ تو علم التجوید، پہلی چیز تعریف۔ علم التجوید یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، نمبر 1 علم، نمبر 2 التجوید۔ علم یہ باب علم یعلم سے العلم دانستن مصدر ہے بمعنی جاننا، اور علم علماء اصطلاح کے ہاں اس کی اصطلاحی تعریف یوں ہے کہ علم سے مراد حصول صورت الشیء فی الذہن، کسی چیز کا ذہن میں حاصل کر لینا علم کہلاتا ہے۔ کسی چیز کا ذہن میں حاصل ہو جانا یہ علم کہلاتا ہے۔ آگے دوسرا لفظ ہے التجوید۔ تجوید یہ بھی باب تفعیل سے مصدر ہے، اس کا معنی الاتیان بالجید، یعنی کسی کام کا عمدہ کرنا، سنوارنا اور کھرا اور واضح کر دینا،
یہ لغتاً تجوید کہلاتا ہے، اور اصطلاحی تعریف علماء مجودین کی اصطلاح میں تجوید ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف و صفاتها و تحسین الحروف، کہ علم تجوید سے مراد ایسا علم ہے جس کے اندر مخارج الحروف اور صفات الحروف کے ساتھ ساتھ حروف کی تزیین اور تحسین کے اعتبار سے بحث کی جائے، علم تجوید کہلاتا ہے۔ تو یقیناً حقیقتاً علم تجوید کو سمجھیے، مخارج اور صفات میں ماہر ہونا ہی اصل میں علم تجوید ہے۔ جو آدمی مخارج الحروف کو سمجھتا ہے اور صفات الحروف کو پہچانتا ہے تو اصل کے اندر مخارج اور صفات میں ماہر ہونا ہی علم تجوید ہے۔ ایسے سمجھیے کہ تمام حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات لازمہ، صفات عارضہ کا خیال رکھتے ہوئے بغیر تکلف کے ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے علم تجوید کا موضوع۔ علم تجوید کا موضوع حروف تہجی، یعنی الف سے لے کر یا تک 29 حروف تہجی، یہ علم تجوید کا موضوع ہے۔ اور موضوع کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اس فن کا دار و مدار ہو۔ تو علم تجوید ایسے فن کا دار و مدار صرف اور صرف الف سے لے کر تمام حروف یا تک اس پر اس کا دار و مدار ہے۔ تو ان حروف تہجی کو حروف ہجابی کہا جاتا ہے، اور انہی حروف کو مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا موضوع یہ ہے حروف تہجی، یعنی علم تجوید کا دار و مدار حروف تہجی پہ ہے۔ جیسا کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو اب دیکھیں علم و نحو کے اندر، فن نحو کے اندر جتنی بھی بحث ہوتی ہے وہ کلمہ کے بارے میں ہوگی یا کلام کے بارے میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح علم تجوید بھی ایک فن کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس فن کا دار و مدار حروف تہجی پہ ہے۔ یعنی کبھی الف کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، کبھی با کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، کبھی تا کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، کبھی حروف قلقلہ کے بارے میں بحث ہوگی، اور کبھی حروف لین کے بارے میں بحث ہوگی، کبھی حروف محموسہ، حروف مجہورہ کے بارے میں بحث ہوگی۔ یعنی علم تجوید کا دار و مدار حروف تہجی بھی ہے۔ نمبر 3، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ علم تجوید کی غرض و غایت سب سے پہلی یہ ہونی چاہیے رضائے الہی۔ پڑھنے کا مقصد، سیکھنے کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور نمبر 2، سعادت دارین، تحصیل و سعادت دارین، کہ دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ علم تجوید کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ تاکہ دنیا آخرت کی دونوں جہانوں کی سعادت حاصل ہو جائے۔ نمبر 3، تصحیح حروف، حروف کی درستگی اور عمدگی، یہ علم تجوید کا اصل مقصد اور اصل ہدف اور ٹارگٹ ہے کہ علم تجوید کو سیکھا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے قرآنی حروف کو، حروف ہجا اور حروف تہجی کو صحیح طور پر ان کے مخارج اور ان کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے۔ نمبر 4، قرآن مجید
کو علم تجوید کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے کما انزل، کہ جس سے اسے نازل کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی لہجوں کے اندر، عربی آوازوں کے اندر، عربی زبان کے اندر اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو علم تجوید کو پڑھنے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ تاکہ یقرؤونہ کما انزل یتلونہ حق تلاوتی، کہ اس آیت مبارکہ پہ عمل ہو جائے کہ اس طرح ہم پڑھ سکیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رتلناہ ترتیلا ونزلناہ تنزیلا کے انداز میں اسے نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے یعنی علم تجوید کے پڑھنے کے مقاصد ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے رضائی لائی، نمبر 2 دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرنا، اور نمبر 3 تصحیح حروف، اور نمبر 4 ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ جس طرح قرآن مجید کو پڑھا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اسی طرح ہی اسی انداز میں اس کو پڑھا جائے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ نمبر 4 علم تجوید کا مقام و مرتبہ۔ یہ علم یقیناً تمام علوم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق کتاب اللہ سے ہے، اور چونکہ کتاب اللہ دنیا کی تمام کتب سے افضل ہے، یہی بات اس کے مقام و مرتبے کو لیے کافی ہے۔ یہی چیز اس علم تجوید کے مقام و مرتبہ کے لیے کافی ہے۔ نمبر 5 حکم۔ علم تجوید کا حکم کیا ہے؟ تجوید کے قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، کہ معاشرے کے اندر چند ایک لوگ، چند ایک افراد سیکھ لیں اور پڑھ لیں، فرض کفایہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ جبکہ اگلی بات غور سے خوب دھیان سے سمجھیں کہ جبکہ قواعد تجوید کے موافق پڑھنا فرض عین اور قرآن مجید کا اولین حق ہے۔ دوبارہ پھر اس بات کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ تجوید کے قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور جبکہ قواعد تجوید کے موافق پڑھنا یہ فرض عین اور قرآن مجید کا اولین حق ہے۔ نمبر 6 قرآن مجید کے واضح اول کون اور قرآن مجید کے موجد اول کون ہے؟ واضح اول اور موجد اول سمجھنے سے پہلے یہاں ایک بات یاد رکھیں، علم تجوید کا اور علم تجوید کی تالیف و تصنیف کا جو سبب اور اصل وجہ ہے وہ صرف اور صرف عرب و عجم کا آپس میں اختلاط علم تجوید کے تالیف اور تدوین کا سبب بنا ہے۔ جب عربی لوگوں کا عجمیوں سے میل جول میل ملاپ ہوا ہے تو اس وقت یہ قواعد اور یہ چیزیں اس وقت ضرورت پیش آئی، اس لیے علم تجوید کا سبب وہ عرب و عجم کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو اس اعتبار سے واضعین اول تجوید کے علم کے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 من حیث الادا۔ من حیث الادا کا مطلب یہ ہے یعنی پڑھ کر بتلانے والے، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سنا، تو اسی طرح قواعد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ سے
سیکھنے والے موجود اول ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے سب سے پہلے واضح اول اس تجوید کے اصول کو، ان کے قواعد کا خیال اور لحاظ رکھنے والے وہ صرف اور صرف آپ کی شخصیت ہے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہ اہل زبان تھے، ان کو ان تجوید کے قواعد کی ضرورت نہ تھی۔ جب عرب و عجم کا آپس میں اختلاط ہوا ہے تو اس وقت ان قواعد اور ان اصول و ضوابط کی ضرورت پیش آئی۔ تو واضح اول من حیث الغا وہ صرف اور صرف سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں۔ نمبر 2، من حیث القواعد، دوسری صورت جو بیان کی جاتی ہے وہ من حیث القواعد ہے، یعنی من حیث القواعد سے مراد یعنی قواعد کو جمع کرنے والے، ایک ہے پڑھ کر بتلانے والے، وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد قواعد کو اکٹھا اور جمع کرنے والے، اس میں بھی اختلاف تو ضرور ہے، لیکن عموماً ان ائمہ حضرات کے نام لیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ابو الاسود الدؤلی، نمبر 2 ابو القاسم عبید اللہ بن سلام، نمبر 3 خلیل بن احمد الفراہیدی۔ اور ائمہ قراء میں سے قواعد کو جمع کرنے والے حضرات ابو عمر حفص البصری، ابو مزاحم خاقانی، موسیٰ بن عبید اللہ بن خاقان البغدادی۔ تو یہ علماء قراء ہیں جنہوں نے قواعد کو جمع کیا، تجوید کے اصول و ضوابط کو اکٹھا کر کے ایک تصنیف کی صورت میں، تالیف کی صورت میں ہم تک پہنچایا۔ تو یہ اسی وجہ سے علم تجوید عموماً جو ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے وہ روایت حفظ ہے، اور بعض مدارس کے اندر علم قراءت سبع عشرہ وہ سکھائی جاتی ہے، اس کے ائمہ قراء اور ہیں، اور عموماً جو تجوید، تحبیر و تجوید، اسہل التجوید اور مختصر جو کورس کروایا جاتا ہے وہ روایت حفظ ہی ہے جس کو آگے یعنی سکھایا جاتا ہے۔ اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کی باقاعدہ پوری سند اور ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے اس روایت حفظ کی رکھوں گا۔ تو 7ویں چیز علم تجوید کے ارکان۔ علم تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ ارکان یہ رکن کی جمع ہے، رکن بنیاد اور جڑ کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں۔ تو تجوید کی کتنی چیزوں پہ بنیاد ہے، علم تجوید کے دار و مدار کن چیزوں پہ ہے، کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 صرف 4 ہی چیزیں ہیں جس پر تجوید کا دار و مدار ہے۔ نمبر 1 مخارج الحروف کا جاننا، حروف کے ایک ایک حرف کا مخرج یعنی اس کے نکلنے کی جگہ کو پہچاننا، جاننا، یہ سب سے اول ارکان تجوید میں سے ہے۔ نمبر 2 صفات الحروف کا پہچاننا، کہ حروف کی صفات کا پہچاننا۔ نمبر 3 حروف کے تمام احکامات کو جاننا، کہ اس کو کس جگہ پہ بریک پڑھا جاتا ہے اور کس جگہ پہ سے تفخیم کی صورت ہے اور کون سی جگہ پہ ترقیق کی صورت ہے اور کون سی جگہ اس کے اندر مختلفی ہے، تفخیم بھی جائز ہے، ترقیق بھی جائز ہے۔ تو یعنی یہ ساری صورتیں یعنی تمام احکامات کو جاننا۔ نمبر 4 زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، یعنی پھر ان حروف کی مشق کرنا۔ تو ان تمام حروف ہجا کی پریکٹس اور مشق کرنا یہ بھی یقیناً تجوید کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے، اور یہ عموماً کسی ماہر فن اور جو اس کے اندر مہارت تامہ رکھتا ہے اس آدمی سے آپ سیکھ سکتے ہیں، مشق کر سکتے ہیں کہ حروف حلقیہ عین اور غین کا مخرج کیا ہے، ہا اور خا کا مخرج کیا ہے، یعنی یہ تمام
حروف حلقیہ ان کو ادا کرنا، عین اور حمزہ کے اندر کیا فرق ہے، تا اور طوا میں کیا فرق ہے، ثا اور ذال میں کیا فرق ہے، یعنی ان مخارج کو صحیح طور پر پھر اپنی زبان کو عادی بنانا، یہ بھی تجوید کے ارکان میں سے چوتھا اور اہم رکن ہے۔ اس کے بعد کچھ تجوید کی مبادیات ہیں، ابتدائی بعض ضروری اور اصطلاحی باتیں ہیں، وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ تقریباً وہ 13 باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن کو مبادیات تجوید کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، حرکت۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ حرکت واحد اور اس کی جماعتی حرکات، تو اب تینوں کو حرکات ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، متحرک۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے عربی زبان کے اندر متحرک کہتے ہیں۔ نمبر 3، زبر کسے کہتے ہیں؟ زبر کو عربی میں فتح اور نصب کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح اور منصوب کہتے ہیں۔ نمبر 4، زیر۔ زیر کو عربی میں کسرہ اور جر کہتے ہیں۔ جس حرف پر زیر ہو اسے مکسور اور مجرور کہتے ہیں۔ مکسور کا معنی کسرہ دیا ہوا، مجرور کا معنی جر دیا ہوا۔ پیش کو عربی میں ضمہ اور رفع کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم اور مرفوع کہتے ہیں۔ مضموم کا معنی ضمہ دیا ہوا اور مرفوع کا معنی رفع دیا ہوا۔ نمبر 6، فتح اشباعی، الف شین با الف عین یا۔ ایک ہوتا ہے فتح اشباعی۔ فتح اشباعی سے مراد کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو فتح اشباعی کہتے ہیں۔ نمبر 7، کسرہ اشباعی۔ کھڑی زیر کو کسرہ اشباعی کہتے ہیں، جیسے با زیر، با کھڑی زیر بی، با کھڑی زبر با، با بی۔ اور نمبر 8، ضمہ اشباعی۔ الٹا پیش کو ضمہ اشباعی کہا جاتا ہے۔ با الٹا پیش بو، با بی بو۔ نمبر 9، ساکن۔ ساکن جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو یعنی مجزوم ہو تو اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے قل کا لام۔ اب لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے عربی کے اندر ساکن کہتے ہیں۔ نمبر 10، مشدد۔ جس سر پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ نمبر 11، تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ نمبر 12، منون۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ نمبر 13، نون تنوین۔ تنوین کی ادائیگی میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں، جیسے لنسفعن، لنسفعن۔ اب آخر میں تنوین ہے لیکن وہ تنوین نون تنوین کی آواز دے رہی ہے، اس لیے اس کو
عربی زبان کے اندر نون تنوین کہا جاتا ہے۔ نمبر 14، لاحن کسے کہتے ہیں؟ لاحن کا لغوی معنی غلطی کا ہوتا ہے۔ لان بمعنی غلطی کے ہے۔ اصطلاحاً یعنی علماء مجودین کے نزدیک لاحن سے کیا مراد ہے؟ علماء مجودین کے نزدیک لاحن سے مراد تمام قرآنی حروف کو تجوید کے قواعد کے خلاف اور غلط پڑھنا لاحن کہلاتا ہے، یعنی مجہول کر کے پڑھنا لاحن کہلاتا ہے۔ تو لاحن کی عموماً 2 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 لحن جلی، نمبر 2 لحن خفی۔ اب لحن جلی سے کیا مراد ہے، لحن خفی سے کیا مراد ہے؟ لحن جلی کا لفظی معنی بڑی اور واضح غلطی ہے، یعنی بڑی اور واضح غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اب اصطلاحی تعریف سمجھیں۔ لحن جلی سے مراد حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن جلی کہلاتا ہے۔ اس کے آگے 5 صورتیں ذکر کی جاتی ہیں، وہ 5 صورتیں بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، ان کی مثالیں بھی ذکر کر دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، نمبر 1 ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ مثلا یہ پہلی لحن جلی کی پہلی صورت ہے کہ قلبن کی جگہ کلبن پڑھنا، یعنی قاف کی بجائے کاف پڑھنا۔ اب دیکھیں، قلبن کا معنی دل اور کلبن کا معنی کتا، تو اس کے اندر کیا خرابی آئی ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی رد و بدل ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ اسے کہتے ہیں لحن جلی، اور یہ حرام ہے۔ جیسے علیمن کی جگہ علیمن، اب عین کی جگہ حمزہ پڑھنا۔ علیمن کا معنی ہوتا ہے خوب جاننے والا، علیمن اگر حمزہ ہو تو اس کا معنی دردناک۔ تو ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، عین کی جگہ حمزہ پڑھنا، قاف پر اور موٹے کی بجائے کاف بریک پڑھنا، اور اسی طرح سین کی بجائے صاد کو پڑھ دینا، زا کی بجائے زال کو پڑھ دینا، یہ لحن جلی ہے۔ نمبر 2 متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا، یہ بھی عموماً بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ متحرک جس حرف پر حرکت ہو، ساکن جس حرف پر حرکت نہ ہو۔ جیسے ارسلنا، اب دیکھیں یہاں یہ ساکن کی مثال ہے، را ساکن ہے، اس کو پڑھنا ارسلنا، ارسلنا کی بجائے ارسلنا، ارسلنا، تو یہ پڑھنا، یا ارسلنا ارسلانا پڑھنا۔ اب اس کے اندر معنی کے اندر خرابی آ رہی ہے کہ ارسلنا اگر ہو تو اس کا معنی ہم نے بھیجا، ارسلنا اس نے بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا، اور کبھی متحرک کی جگہ ساکن، مثلا قاتلا کی بجائے قاتلا پڑھ دینا، تو یعنی معنی کے اندر خرابی آئے گی۔ اور یہ لحن جلی کی دوسری صورت ہے۔ نمبر 3 کہ کسی مشدد کی جگہ مخفف اور مخفف کی جگہ مشدد پڑھنا، مثلا انا کی بجائے آنا پڑھنا، اب نون مشدد ہے، اس نون کو مخفف پڑھ دینا۔ ربی کی بجائے رابی پڑھنا، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ نمبر 4 کسی حرف کو اس کی اصل سے بڑھا کر پڑھنا،
اس کی اصل سے بڑھا کر پڑھنا. مثلا نستعین، اب اس کو پڑھنا نستعین یا نعبد، ایاک نعبد، اس کو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی غلط ہے. نمبر 5 اور آخری صورت لحن جلی کی یہ ہے کہ کسی حرف کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا. مثلا ولا تقربا کی بجائے ولا تقربا، ولا تقربا، نستعین کی بجائے نستعین، یعنی ایک حرف کی اصل کو گھٹا کر پڑھنا. یہ بھی لحن جلی کی 5ویں صورت ہے. تو لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی سے مراد حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن جلی کہلاتا ہے. مثلا عین کے مخرج کو عین کے مخرج کی بجائے حمزہ کے مخرج سے ادا کرنا، ہا کے مخرج کی بجائے غین کے مخرج سے ادا کرنا، اور صفات لازمہ کا خیال نہ رکھنا، حروف قلقلہ کو پر پڑھنے کی بجائے باریک کر کے پڑھنا، حروف مستعلیہ کو پر پڑھنے کی بجائے باریک کر کے پڑھنا، حروف محموسہ کو باریک پڑھنے کی بجائے اس نے پر کر کے پڑھنا. تو یہ یقیناً یہ لحن جلی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی سے بسا اوقات، بلکہ اکثر و بیشتر جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مراد اور مطلوب اور مقصود ہے یقیناً وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو یہ چیز گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے، اس لیے لحن جلی حرام ہے. لحن جلی علماء مجودین نے اس کا حکم یہ ذکر کیا ہے کہ لحن جلی کی یہ 5 کی 5 صورتیں یہ حرام ہیں. نمبر 2 لحن کی جو دوسری صورت ہے لحن خفی. خفی پوشیدہ اور چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں. تو اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا لحن خفی کہلاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایسی صفات عارضہ جو حروف کی تحسین اور خوبصورتی کا سبب بنتی ہیں، اب ان کے اندر کمی بیشی کرنا. مثلا غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، مدات میں آواز کو ہلانا، مد کے اندر آواز کو ہلانا، اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام کو صحیح ادا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ لحن خفی کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو آگے ان کی بحث آئے گی صفات لازمہ اور عارضہ کی، پھر وہاں ہم تفصیل پڑھیں گے کہ صفات لازمہ کسے کہتے ہیں اور صفات عارضہ کسے کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ لحن خفی کا حکم کیا ہے. لحن خفی کا حکم علماء مجودین کے نزدیک یہ مکروہ ہے. کیا مطلب؟ کہ اس سے بچنا ضروری ہے، اور کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور ناپسند کیا گیا ہے. اور بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول تو یہاں تک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو امام صاحب لحن خفی کا خیال نہیں رکھتے وہ امامت کے حقدار بھی نہیں ہیں. یعنی اس سے بھی ہمیں لحن خفی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. لیکن اگر لحن خفی کے اندر کی ہوئی غلطی یہ حرام نہیں ہے اور کبیرہ گناہ کا سبب نہیں بنتی، لیکن اسے بھی علماء مجودین نے ناپسند کیا ہے، اور اس کے اندر بھی بعض اوقات یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر
قرآن مجید کو جس طرح نازل کیا گیا ہے ترتیل کے انداز میں اور تنزیل کے انداز میں، اسی طرح ہی کما انزیلا جس طرح اس کا اولین حق ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔